السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، قرآن پاک کے اندر بہت سی دعائیں ہیں۔ یہ ایک دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کہیے، گویا یہ آپ دعا مانگیے۔ آپ تو معصوم ہیں، لیکن آپ کے ذریعے سے پوری امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے اس دعا کی اہمیت کو بتانے کے لیے۔ وقل کے معنی آتے ہیں نبی جی آپ کہیے، آپ اپنی زبان مبارک سے یہ کلمات کہیے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ۔ بڑی قیمتی دعا ہے جو خاص طور پر ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے دین اور دنیا کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں سمجھائے، یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ حقیقت میں اس دنیا میں انسان کے دو ہی دشمن ہیں، ایک ہے انسان کا نفس اور ایک ہے شیطان۔ شیطان ڈراتا ہے، نفس ڈرتا ہے، اور بندہ اور انسان ڈر کر اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے۔ یہ بات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے، اگر یہ کریں گے تو ایسا ہوگا، یہ کریں گے تو ایسا ہوگا۔ اس کا کام ڈرانا ہے، اور نفس کا کام ڈر جانا ہے، کیونکہ النفس کالطفل، انسان کا نفس جو ہے وہ بچے کی طرح ہے۔ بچوں کو ڈراؤ، بچہ ڈر جاتا ہے، تو انسان ڈرتا ہے اور ڈر کر حکم توڑ دیتا ہے اور اس کا نقصان اٹھا لیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بہت بڑی گمراہی، بہت بڑے نقصان کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دشمن سے بچایا ہے کہ بھئی اس دشمن سے اپنی حفاظت کرو، خود کو بچاؤ، اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنے گھر کو بچاؤ، اس کے اثرات سے، اس کے تصرفات سے، اس کی تحریکات سے بچاؤ۔ یہ آدمی اگر اس وقت سمجھے گا جب یہ سمجھے کہ یہ جو دور ہے خاص طور پر شیطانی طاقتوں کے عروج کا دور ہے، کیونکہ ہر زمانہ جتنا قیامت کے قریب بڑھتا جائے گا شر غالب ہوتا جائے گا، اور جس ماحول میں، جس زمانے میں شر غالب ہوتا ہے اس وقت شیطانی طاقتیں بہت زیادہ عروج پر ہوتی ہیں۔ جب آدمی اس چیز کو، ورنہ کیا ہے کہ اگر آدمی سمجھے شیطان تو بس ایک تصور کر لے، ایک مبہم خیال ہے، ٹھیک ہے، اتنی آیتیں قرآن پاک میں ہیں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا،
یہ تمہارا دشمن ہے، تمہارے دین کا، تمہاری دنیا کا، تمہارے خیر کا دشمن ہے، اس کو سمجھو۔ اور یہ کھلا ہوا دشمن ہے، عدو مبین۔ یہ کیسے دشمنی کرتا ہے؟ سورہ نساء کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بہترین انداز سے سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے ایک چیلنج کیا، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا۔ کیسی بات کہہ رہا، دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں یہ بات کہہ دی، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا۔ بندے تیرے ہوں گے، لیکن ان بندوں میں میں اپنا حصہ مقرر کروں گا۔ نصیب مفروض، نصیب مفروض کہتے ہیں مقرر کیا ہوا میرا پورشن۔ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا۔ کیسے ہوگا اس کو اور اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہے ہیں، بندے سمجھیں اس چیز کو۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ فرمایا بندے تیرے ہوں گے، مانیں گے میری، ان کے عقیدوں میں اپنا حصہ میں رکھوں گا، ان کے عقیدوں میں اپنا حصہ۔ زندگی تو نے دی ہے ان کو، لیکن اس میں میرا حصہ ہے۔ مال تیرا دیا ہوا ہے، لیکن میری مرضی پہ بھی اس میں خرچ کراؤں گا۔ جوانی تیری دی ہوئی ہے، لیکن اس میں اپنا حصہ بھی لگاؤں گا۔ لَأَتَّخِذَنَّ، یہ جو جملہ عربی جملہ ہے اتنا پاورفل جملہ ہے، میں ضرور بالضرور اس کی کوشش کروں گا کہ میں اپنا حصہ ان کی زندگی کے ہر حصے میں لگا کے رہوں۔ جیسے ایک آدمی انویسٹمنٹ کرتا ہے مختلف تجارتوں میں، تو شیطان یہ چیلنج اللہ کے سامنے کر رہا ہے، میں ان کے عقیدوں میں اپنا حصہ۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں ایک امید آرزو میں لگا دوں گا۔ عمل کے ساتھ اللہ سے امید رکھنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہ ایمان کی صفت ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں رجا، الایمان بین الخوف والرجا۔ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ اللہ مجھے معاف کریں گے، اللہ بڑے مہربان ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے رحیم ہیں۔ عمل کے ساتھ جس کے اندر امید ہوتی ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں الرجا، اور بغیر عمل کے جو امید کرتا ہے اس کو امنیہ کہتے ہیں۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، عمل کچھ نہیں، عبادت کچھ نہیں، دین پر چلنا کچھ نہیں، لیکن ایک دماغی خیالات میں انہیں مبتلا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے۔ یہ ہے عمل کے بغیر امید، اس کو کہتے ہیں امنیہ۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ۔ ان کی عبادتوں میں میں اپنا عبادت، بندے تیرے ہیں، عبادت تیری کریں گے، لیکن میں بھی اپنا حصہ اس میں ڈالوں گا مختلف طریقوں سے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، بندے تیرے ہیں، تو نے انہیں بنایا، اور انہیں کس طرح دیکھنا چاہتا ہے ایک طریقہ دے کر بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، لیکن میں انہیں ایسی زندگی سکھاؤں گا جو اپنی وضاقتہ، اپنے رہن سہن، اپنی سب کچھ چینج کرنے کی کوشش کریں گے۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خلقت کو وہ چیز پسند نہیں ہوگی، بلکہ میری چیز پسند ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر اگر کوئی تیرے پیچھے چلے، وہ بہت بڑا نقصان اٹھانے والا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن پاک کے اندر جہاں ہم جب تلاوت کریں، جہاں شیطان کا تذکرہ آتا ہے، وہاں دو چیزیں بار بار ہم دیکھتے ہیں، ملعون اور ایک ہے مردود۔ ملعون کہتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے بہت دور، رحمت کا کوئی حصہ وہاں پر نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے بہت دور۔ اور مردود یہ اپوزٹ ہے مقبول کا۔ مقبول کہتے ہیں اللہ مجھے قبول کر لے، اللہ مجھے پسند کر لے،
اللہ کی بارگاہ میں پسند آ جاؤں، میرا عمل پسند آ جائے، میری ایک ایک ادا اللہ کو پسند آ جائے، جس کی دعا سکھائی گئی ربنا تقبل منا، اور اس کا بالکل اپوزٹ ہے مردود۔ مردود کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا، نہ وہ پسند ہے نہ اس کا عمل پسند ہے، اللہ نے اس کو دھتکار۔ اور یہ شیطان دو چیزیں کوشش کرتا ہے اللہ کے بندوں میں، جیسے میں اللہ کی رحمت سے دور ہوا ہوں، کیسے یہ لوگ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوں، کیسے میں اللہ کی دربار سے دھتکارا گیا ہوں، یہ بھی اللہ کے دربار سے کیسے یہ مردود ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار، اچھا ایک بات ہے، بڑا دشمن ہے، لیکن اس کا اثر بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ کیا؟ قیامت کے دن اس کی ایک تقریر ہونے والی ہے حشر کے میدان میں۔ قیامت کے میدان میں سب جب فیصلہ ہو جائے گا، وہ سب کے سامنے کھڑے ہو کر ایک بات کرے گا۔ سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا، وقال الشیطان لما قضی الامر، جس وقت اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے، بھئی یہ جنتی ہیں یہ جہنمی ہیں، ہو گیا فیصلہ۔ وقال الشیطان، اور اس وقت پر شیطان کو بھی سزا نہیں سنائی گئی۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، اس وقت کھڑے ہو کر وہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ فِي، میں نے جو وعدے کیے سب جھوٹے ہیں۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے برا مت کرو، مجھے کوسو مت، اپنے آپ پر کوسو، اپنے آپ کو جو ہے نا افسوس کرو۔ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي، میں نے تم پہ کوئی زبردستی نہیں کی، آج میں نہ تمہیں اس عذاب سے بچا سکتا ہوں نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي، وہ کیا کہے گا؟ صرف اتنا کہے گا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میرا تو بس اتنا اختیار تھا کہ میں تمہیں بلاتا تھا، میں تمہیں گناہوں کی طرف بلاتا تھا، میں تمہیں برائیوں کی طرف بلاتا تھا۔ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تم نے میری بلاوے پر تم نے لبیک کہا، تم نے میری بات کو مانا۔ تم نے کیوں نہیں اپنے ایمان کو مضبوط کیا؟ کیوں نہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا؟ دیکھیں کیسی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پوری ایک بہت بڑی آیت ہے سورہ ابراہیم کے اندر، اللہ نے اس کو ذکر کر دیا۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، مفسرین فرماتے ہیں دو بڑے ہٹ کنڈے ہیں، ایک گناہ ہے ان الشیطان خلق مزینا وزین لہم الشیطان، گناہوں کو ڈیکوریٹ کرتا ہے، گناہوں کو جو ہے خوبصورت کرتا ہے، بلاتا ہے اس کی طرف۔ اور دوسرا ہے وسوسے ڈالنا، وسوسے۔ اس دعا کے اندر جو دعا میں نے پڑھی ہے سورہ مومنون میں، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، نبی جی آپ یہ اللہ سے مانگتے رہیے، ربی، اے میرے اللہ، اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے تصرفات سے، شیطان کے اثرات سے میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اعوذ کہتے ہیں اے اللہ تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، اپنی پناہ میں لے لے، ہاں میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، شیطان کے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس گھر میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، رحمتوں کو لے کر، سکینہ کو لے کر۔ دیکھیے فرشتوں کے اثرات کیسے ہوتے ہیں، ایک اثرات شیطانی اثرات ہیں، شیطانی اثرات کو بیان کیا، اس کا مزاج اندھیرا ہے، اس کا مزاج بدبو ہے، اس کا مزاج گندگی ہے، یہ شیطان کا مزاج ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے ہمیشہ وضو سے رہا کرو، شیطان کا قابو تم پہ نہیں ہوگا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس گھر میں تلاوت ہوتی ہے رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ فرشتوں کا مزاج کیا ہے؟ نور، سکینہ، سکون، اطمینان۔ جب وہ چیزیں اترتی ہیں گھروں میں، وہ ماحول اس کا گھر کے اندر،
شیطان وہاں سے بھاگتا ہے، اور تیسری چیز اس گھر کو، اس گھر کے رہنے والے افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں کشادگی پیدا کرتے ہیں، وسعت پیدا کرتے ہیں۔ اور جس گھر میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، اللہ کا نام یہ ذکر سے ہو، تلاوت سے ہو، وہاں اس گھر میں نہیں ہے، شیطان اپنا قبضہ جماتا ہے۔ ایک دیکھیں، ایک اصول ہے دنیا کا، ایک دشمن کی فطرت ہے۔ جب کوئی دشمن کسی سے لڑتا ہے، چاہے وہ فرد ہو چاہے ملک ہو، اس کا مزاج یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے ہتھیار کو بیکار کرتا ہے، اس کے ہتھیار کو جو ہے اپنے قبضے میں لیتا ہے نہیں؟ یہ اس کا مزاج ہے۔ کہیں بھی کسی جگہ اٹیک ہو، سب سے پہلے ان کی جو طاقت ہے، ان کے پاس جو ہتھیار ہیں، اس کو بیکار کرو، پھر یہ خود بخود یہ ہمارے انڈر میں آ جائے گا۔ اب آپ سوچیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے دشمن سے بچنے کے لیے ہمیں کیا ہتھیار دیا ہے؟ وہ ہتھیار ہے اللہ کا ذکر، وہ ہتھیار ہے اللہ کا ذکر، چاہے تلاوت کی شکل میں ہو، چاہے دعاؤں کی شکل میں ہو، چاہے وہ اللہ کا نام لینے کی شکل میں ہو۔ اب شیطان کیا کرتا ہے؟ ہماری زندگیوں میں اس ہتھیار کو، اس سے جس سے مقابلہ ہم کر سکتے ہیں، اس ہتھیار کو جو ہے نا ہٹانا چاہتا ہے، سستی کے ذریعے سے، غفلت کے ذریعے سے۔ کیا دعائیں پڑھیں، کیا دعائیں پڑھیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا کے لیے جاتے، باتھ روم میں جانے سے پہلے دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ آپ نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کے گھر میں ہی، آپ کے گھر میں ان کی پرورش ہوئی، فرمایا علی جب تم کپڑے بدلا کرو اس موقع پر بسم اللہ کہو، اس بسم اللہ کی برکت سے تمہارے اور شیطان کے درمیان ایک ستر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ کیا ضروری تھوڑی ہے؟ نہ ہمارے اندر اس کا عمل ہے، نہ ہمارے بچوں میں اس کا عمل ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر وہی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمائی۔ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ۔ پھر یہ شیطان اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ وہ کیسے حصہ؟ پانی کے گھونٹ کے ساتھ اس کا حصہ ہمارے بدن میں آ رہا ہے، کھانے کے لقمے کے ساتھ اس کا حصہ ہمارے جسم کے اندر آ رہا ہے۔ میرے قدم جب گھر کے اندر جا رہے ہیں تو اس قدم کے ساتھ اس کا حصہ آ رہا ہے، کیونکہ میرے دلوں میں ان مسنون دعاؤں کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہم شکر ادا کریں، اللہ نے کیسا خوبصورت دین دیا۔ ایک چیز، بسم اللہ، بسم اللہ، یہ تو ایسا طاقتور جملہ ہے، کچھ بھی دعا ہمیں نہیں آتی، بسم اللہ، اللہ تعالیٰ سب سے حفاظت فرما لیتے۔ جب آدمی کوئی پانی کا یا کوئی لقمہ اٹھائے کھانے کے لیے، جب وہ پیتا ہے بسم اللہ، شیطان کہتا ہے اس میں میرا حصہ نہیں ہے۔ کھانے کے لقمے پر بسم اللہ کہیں، شیطان کہتا ہے یہاں میرا حصہ نہیں ہے۔ اسے لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں اپنا حصہ ڈالوں گا تیرے بندوں میں، ان کے لقمے میں، ان کے کھانوں میں، ان کے باتھ روم میں۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، کتنے رحیم اور شفیق ہیں۔ آپ نے فرمایا جب کوئی بندہ زوجیت کا یعنی میاں بیوی کا وظیفہ بھی جب کرتا ہے، تنہائی کا عمل کرتا ہے، وہاں بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا، اس موقع پر بھی شیطان اپنا حصہ ڈال دیتا ہے۔ وہاں بھی بتا دیا کہ یہ دعا پڑھو، کتنی ضرورت کی چیز ہے، ایک بسم اللہ پڑھے۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اللہ اکبر، واعوذ بک ربی، یا اللہ میں تیری ہی حفاظت میں آتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ان یحضرون کے معنی ہیں وہ میرے پاس آئے، وہ میرے پاس آئے۔ کیسے آئے گا؟ وہ آئے گا وسوسے لے کر، وہ آئے گا برے گندے خیالات لے کر، گندے خواب، گندے خیالات، گندے جذبات، کیونکہ اس کا قبضہ ہو چکا ہے۔ کیونکہ جو ہتھیار ہمارے پاس ہے، اس ہتھیار سے ہم نے غفلت برتی، اللہ کا ذکر ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ان الشیطان یجری مجری الدم، مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت، ان الشیطان یجری مجری الدم، رگوں میں جس طرح خون جیسا کیسے دوڑتا ہے نا، شیطان اس طرح تمہارے رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے۔ کیسے دوڑتا ہے بھئی؟ یہ روحانی علم ہے، وحی کا علم ہے۔
یہ وحی کے ذریعے بتایا جا رہا ہے، اس پر یقین کرو. یہ کوئی ایسی خواب نہیں ہے، کوئی ایسی جو ہے نا ایک خام و خیال نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا شیطان کو گالی مت دو، وہ گالی دینے کی چیز نہیں ہے. ہاں تعوذ، اس سے اللہ کی پناہ حاصل کرو. شیطان سے گالی کیا دے گا؟ اس سے تو پناہ، یا اللہ میں اس کی پناہ، اس تیری پناہ میں اس سے آنا چاہتا ہوں، بس اس سے میری حفاظت فرما لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بڑی بہترین دعا، جب آپ تہجد میں کھڑے ہوتے نماز کے لیے، روایت میں آتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ 3 مرتبہ پڑھتے، پھر الحمدللہ کثیرہ، الحمدللہ کثیرہ، الحمدللہ کثیرہ، پھر تیسرا جملہ فرماتے سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. یہ 3 مرتبہ پڑھ کر پھر آپ ایک دعا پڑھتے، اعوذ باللہ من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. آپ سوچیں شیطان آپ کے قریب آ سکتا ہے؟ آپ کے قریب بھی نہیں آ سکتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا رہے ہیں اے اللہ میں اس شیطان کے 3 چیزیں فرمائی، من ہمزہ، وہ ہمز کیا ہے؟ وہ پیچھے سے، وہ اتنا کمزور ہے کہ سامنے سے بھی نہیں، پیچھے سے جو ہے نا وسوسے ڈالتا ہے. شوہر کے خلاف بیوی کے دل میں، بیوی کے خلاف شوہر کے دل میں، فلاں کے خلاف فلاں کے دل میں، فلاں کے وسوسے ایسے ہی ڈالتے رہنا. من ہمزہ، یا اللہ اس کے وسوسوں سے، اس کے تصرفات اور تحریکات سے میں تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں. وَنَفَثِهِ، نفث کہتے ہیں نفثہ، گندے خیالات، گندے سوچ، گندے خیالات، گندے اشعار، گندی سوچ سے اللہ میں بھی. وَنَفَخِهِ، نفخ کہتے ہیں ناک میں پھونکنے کو. ناک میں پھونکنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ناک میں پھونکتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر تکبر اور بڑائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گھروں میں، دوستوں میں کبھی کبھی بات چیت ہوتی ہے تو اچانک ایک جذبہ اندر سے اٹھتا ہے، میں بڑا ہوں، میں سب کچھ ہوں. یہ کیوں؟ میں سب کچھ ہوں، یہ جو ہے نا یہ نفخ ہے. اس نے پھونک ماری، وہ پھونک کی وجہ سے نہیں، بڑی ناک بہت بڑی ہو گئی. اس کی محاورہ بھی ہے. اسی لیے جب نماز کے اندر وضو ٹوٹتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اپنی ناک ہاتھ رکھو، نکل جاؤ. حالانکہ وہ چاہے ہوا خارج ہو، کچھ بھی ہو، ناک پہ ہاتھ رکھیے، نکلیے آپ. اس ناک کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے. من ہمزہ ونفخہ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو، کتنے بڑے آدمی، کتنے طاقتور، سیف من سیوف اللہ، نیند نہیں آیا کرتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند نہیں آ رہی مجھے، کیا کریں؟ آپ نے یہ دعا سکھائی، فرمایا خالد یہ دعا پڑھو. وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ ومن ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. تو دوستو یہ 2 چیزیں کم از کم ہم نیت کریں، کیونکہ جو ماحول ہے بڑا خطرناک. کون سا، یعنی کس میں میرے گھر کے اندر، میرے گھر والوں میں، میرے بچوں میں اس چیز کو بچاؤں. اس کا حملہ ایمانیات پر، عقائد پر، عبادات پر. بعض مرتبہ دیکھتے ہیں بچے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، فکر بدلتی جا رہی ہے، عقیدہ بدلتا جا رہا ہے، بات سن نہیں پا رہے. کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ میں اللہ کا ذکر گھر کے اندر، مختصر ذکر. اب ذکر میں ایک خاص بات ہے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کریں. سورہ فلق، سورہ ناس، یہ 2 صورتیں اتنی طاقتور ہیں کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب یہ 2 صورتیں آ گئی میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، یہ 2 صورتیں پکڑ لی. اور اس کی اہمیت کتنی ہے پتہ ہے؟ نمازوں کے بعد پڑھنا، سونے سے پہلے پڑھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا، آپ کا جسم مبارک کمزور ہو گیا، بہت کمزور. تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ آج کی رات تم یہ پڑھو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سورہ فلق، سورہ ناس پڑھی. ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے. پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیرتے.
آپ نے عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ میں تمہارے ہاتھوں پر پھونک مارتا ہوں اور یہ تم دونوں ہاتھ میرے جسم پر پھیرو. بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. اب میں اہمیت بتا رہا ہوں کتنی اہمیت ہے. اب آج ہم سوچیں میرے سونے سے پہلے کا عمل کیا ہے, میرے کھانے سے پہلے کا عمل کیا ہے, میرے پینے سے پہلے کا عمل کیا ہے, گھر میں داخل ہونے سے پہلے کا عمل کیا ہے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. کہاں کہاں پر اس نے ہمیں کنٹرول کیا, قابو کیا ہے. وجہ اس کی ہے کہ فانساہم ذکر اللہ, میں نے بھلا دیا اللہ کے نام کو. ہاں, اپنے لیے کچھ وقت دیں, اپنے لیے کچھ وقت دیں. یہ جو صبح شام کی دعائیں ہیں, صبح شام کے جو معمولات ہیں, اپنے لیے وقت دیں. دیکھیں کیسے اللہ تبارک و تعالی ان تحریکات اور ان اثرات سے اللہ ہمیں نجات دیں گے. بہت ضروری ہے اس وقت. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا, یہ دور شیطانی طاقتوں کے عروج کا دور ہے, اگر کوئی سمجھ میں سمجھ لے. اور ہم دیکھتے ہیں ماحول کے اندر ہماری نسلوں کا, ہماری زندگیوں کا کیا حال, ہمارے کہاں کہاں پر اس کے اثرات موجود ہیں. ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. ہمیں اللہ کا کلام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں راستہ, سلوشن یہاں ہے, حل یہاں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو ان تصرفات سے حفاظت فرمائے. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ, میں پناہ مانگتا ہوں یا اللہ اس بات سے کہ أَن يَحْضُرُونَ, کہ وہ میرے سامنے حاضر ہو. میرے سامنے حاضر ہو کا مطلب وہ آئے گا, پانی کے گھونٹ میں اپنا حصہ, کھانے میں اپنا حصہ. کس حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو نصیحت فرمائی, ابو ذر انسانی شیاطین اور جناتی شیاطین سے پناہ طلب کرو اللہ سے. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات میں شیاطین تو ہوتے ہیں, انسانوں میں بھی ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا انسان اور جنات کے شیاطین سے پناہ طلب کرو اللہ کی. شیاطین تو فرمایا کہ انسان میں بھی ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. اس حدیث پر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی بہترین بات لکھتے ہیں. اللہ نے انسان کو جو صلاحیت دی ہے بڑی عجیب. جب یہ نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو نیکی میں امام بنتا ہے, اس کے اندر یہ لیڈر بننے کی, آگے بڑھنے کی یہ صلاحیت ہے جو فرشتوں میں بھی نہیں ہے. اور اگر یہ برائی کے راستے پر چلے تو یہ چلتے 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 اس درجے پہنچتا ہے کہ شیاطین اس کے انڈر میں کام کرتے ہیں. بھی آپ ہمیں مشورہ دیں ہم کیسے کریں. اللہ ہم سب کو انسان اور جناتی شیاطین سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اذان ہوگی پھر سنت پڑھ لیں انشاءاللہ.